بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے اور ایمان کے لیے جو دعوت کا کام کیا، اس میں سب سے اہم رول صحابہ کرام کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے پوری دنیا کے اندر توحید کا پیغام عام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اس طرح آگے بڑھایا کہ آدھی دنیا توحید کی آغوش میں چلی گئی۔ یقیناً یہ جماعت بہت اہم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت اور ان کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ جو میرے صحابہ ہیں تم ان میں جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی تم اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اگر تم ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کے احکامات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تو یاد رکھو تمہیں ایمان ایسے ہی لانا پڑے گا جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے صحابہ ایمان لائے ویسے تم ایمان لاؤ گے تو راہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، سیدھے راستے کی رہنمائی تمہیں مل جائے گی۔ اور اگر تم روکردانی کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں نہایت تنگی ہے تمہارے لیے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں اور وہ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ برادران اسلام، یہ صحابہ کا ایمان ہے کہ ہر مسلمان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان اگر لانا چاہتا ہے تو صحابہ کے جیسا ایمان لے کر آئے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہتا ہے تو جس طرح مسلمان صحابہ تھے ایسے وہ اپنے آپ کو مسلمان بنائے، تب اللہ کے ہاں ان کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ ان سے کہیے کہ اگر وہ ایمان لانا چاہتے تو ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ اسی لیے ایمان وہی معتبر ہے جو صحابہ کا ایمان ہے۔ یہ اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آج ہمارے درمیان میں صحابہ کی عظمت نہیں ہے، آج ہمارے درمیان میں صحابہ کی عظمت نہیں ہے۔ معمولی باتوں پر ہم صحابہ پر انگلیاں اٹھانے لگے ہیں، ہماری زبانیں چلنے لگی ہیں۔ ہم یہ اندازہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو ہم تک ایمان پہنچا، جو ہم تک احادیث پہنچی، جو ہم تک قرآن کریم پہنچا، جو دین ہم تک منتقل ہوا ہے، یہ تمام کی تمام صحابہ کرام کی بدولت ہے، یہ ان کی ساری محنتیں ہیں اور سب کچھ ان کی بدولت ہم تک یہ ساری چیزیں پہنچی ہیں۔ اگر صحابہ کرام کی جماعت نہ ہوتی اور اگر وہ سچی نہ ہوتی، وہ معتبر نہ ہوتی، تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہم تک معتبر نہیں پہنچتی، قرآن کریم بھی ہم تک منتقل نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کریم اللہ نے ہمارے اوپر سیدھا آسمان سے ہم پر نازل نہیں کیا ہے، اللہ نے یہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی پر اتارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن کریم کو صحابہ نے لیا ہے، صحابہ سے تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اس طرح ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے۔ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے کوئی سافٹ ویئر آتا ہو اور وہ ہمارے دلوں میں اپلوڈ ہو جاتا ہو، اس طرح قرآن کریم ہم تک نہیں پہنچا۔ یہ سب صحابہ کی جماعت کی بدولت ہے۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. فمن احبهم فبحبی احبهم, جو ان سے محبت کرے گا میری محبت اس کے ساتھ ہوگی. ومن ابغضهم, اور جو ان سے بغض رکھے گا, جو ان کے خلاف اپنے دلوں کے اندر دشمنی رکھے گا, فببغضی ابغضهم, وہ میرے بغض کو, میرے نفرت کو اپنے ساتھ شامل کر لے گا, میری نفرت اس کے ساتھ ہوگی. اس کے بعد کچھ بچتا ہے ہمارے لیے؟ ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. صحابہ کرام کا اختلاف بھی ہمارے سامنے بعض لوگ بیان کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ پھیلاتے ہیں, ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. میرے بھائیوں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے کبھی کسی چیز کو, کسی طاقت کو, کسی روب جمانے والے کے روب کو, کسی کو انہوں نے اپنے سامنے اہمیت نہیں دی. وہ ہمیشہ اللہ کے دین کے لیے مضبوط رہے. اللہ کے دین کے لیے انہوں نے کبھی کسی جو ہے طاقتور کی طاقت کو اپنے آگے نہیں سمجھا. کبھی بھی کسی طرح کا کوئی موقع آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی کھڑے ہیں ممبر پر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بات کو سنو اور میری اطاعت کرو, ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں چھوٹے سے اور وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین, ہم تمہاری بات کو نہ سنیں گے نہ تمہاری اطاعت کریں گے. پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جو جبہ ہے وہ جبہ کیسے بن گیا؟ مال غنیمت میں جو چادریں بٹی تھی ان چادروں میں جبہ نہیں بن سکتا تھا, ایک چادر کے اندر جبہ نہیں بن سکتا تھا, تمہارا یہ جبہ کیسے بن گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ اپنے بیٹے سے کھڑے ہو اور میری اس بات کا جواب دو. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک چادر میرے والد کی اور ایک چادر میری, دونوں کو ملا کر یہ جبہ بنا ہے. اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کھڑے ہو کر کہ اے عمر اخطب نحن نسمع ونطیع, اے عمر آپ بیان کیجئے, ہم آپ کی بات کو سنیں گے بھی اور آپ کی اطاعت بھی کریں گے. میرے بھائیوں, یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے. اس نے اللہ کے دین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی کیا ہے, لیکن صرف اللہ کے لیے کیا ہے, اس کے علاوہ اپنی ذاتی دشمنیاں ان کے سامنے نہیں تھی. کبھی دین کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. آپ کی شہادت کے بعد میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ خلافت کو مضبوطی کے ساتھ جمانے کا, کیونکہ جو بلوائی تھے, جو مخالفین تھے, انہوں نے بہت بڑی تعداد میں صحابہ کو ورغرا لیا تھا. انہوں نے صحابہ کی بہت بڑی جماعت کو اپنے بہکاوے میں شامل کر لیا تھا. اس وجہ سے دو چیزیں سامنے تھی. ایک تو یہ تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث کی شہادت کہ اس کا بدلہ لیا جائے, یا پھر یہ جو خلافت کے اندر انہوں نے جو پروپیگنڈا پھیلا کر اور جھوٹ پھیلا کر مسلمانوں کی صفوں کو کمزور کیا ہے, اور جو صحابہ کی جماعت کے اندر اختلاف پیدا کر کے منافقین نے یہ دو بھاگوں میں صحابہ کو بانٹ دیا ہے, اس کو اکٹھا کیا جائے. یہ دو چیزیں صحابہ کے سامنے تھی. اس اختلاف کے درمیان میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں تو دونوں طرف سے دو جماعتیں سامنے ہو جاتی ہیں. ایک خلیفہ رابع حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ آپ خلافت کو سنبھالتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پہلے یہ جو اسلام کی اور ہمارے دین کی سب سے مضبوط یہ جو دین اللہ کی ہمارے پاس ہے اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اس امت کو جو اللہ نے ہمیں دی ہے, اس کو خلافت کے ذریعے کیسے مضبوط کیا جائے, اس کو پہلے ہم راستے ہموار کر لیں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے خلافت کو سنبھالا اور اس کے بعد میں حکومت کے نظام کو مستحکم کرنے کی کوششوں میں لگ گئے. دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ کا یہ معاملہ تھا, آپ کا یہ مطالبہ تھا کہ پہلے خلیفہ ثالث کی شہادت کا بدلہ لیا جائے, اس کے بعد میں حکومت کو سنبھالا جائے اور حکومت کے نظام کو دیکھا جائے. سب سے پہلے ہمارے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ ہے, ان کا قصاص لینا ہے. یہ دو چیزیں تھیں. ان چیزوں کی وجہ سے اختلاف اتنا بڑھا کہ صحابہ کی جماعت آپس میں بٹ گئی, لیکن دونوں اپنی جگہ پر اور اپنے اجتہاد کے مطابق دین کے لیے, دین کا جذبہ دونوں کے دلوں میں تھا. اس جذبے کے ساتھ میں دونوں لگے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو مضبوط کرنے میں تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ نہیں, پہلے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے. اس کے بعد اختلاف چلتا رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا ملعونوں نے. اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے اور بہترین اپنے انداز میں اور اسلامی احکامات کے مطابق انہوں نے حکومت کو چلایا۔ وہ کاتب وحی تھے، بڑے صحابی تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ کے بعد میں آپ کا بیٹا یزید وہ تخت پر بیٹھ گیا، اور اس کے تخت پر بیٹھنے کے بعد اختلاف شروع ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حکومت کو قبول نہیں کیا، اور وہ فاسق بھی تھا، وہ فاجر بھی تھا۔ جب اس کی حکومت کو قبول نہیں کیا تو وہ نکل گئے، اور ان کو کوفہ کے لوگوں نے بلایا اپنے پاس میں۔ وہ بہت بڑی تفصیل ہے جو اس کے بعد میں کوفہ میں واقعہ پیش آیا۔ بہرحال امام حسین کو بلایا کوفہ کے اندر، اور بلانے کے بعد میں وہاں کے لوگوں نے دروازے بند کر دیے، آپ نے وہاں کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا آپ کا۔ اس کے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ یہ معاملہ جو پیش آیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد پیش آیا، یزید ملعون کے زمانے میں پیش آیا۔ اس لیے یزید کو ہر آدمی ملعون کہتا ہے، اس پر لعنت کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یزید کی کوئی کمی تھی، یزید ملعون تھا، اس پر لعنت کرنی ہے تو اس کے والد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کا مخالف ہوا اور اس نے ایمان قبول نہیں کیا تو وہ غرق کر دیا گیا طوفان کے اندر۔ تو اگر وہ ایمان نہیں لایا اللہ کے یہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام بھی اس کے مجرم ہیں، جبکہ باغی وہ ہے تو بغاوت کی سزا اسے ملے گی۔ اللہ کے یہاں کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے۔ بہرحال یہ سارا آپ کے سامنے بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی عظمت، ان کے وقار، ان کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہونا بعین ہی ایسا ہے جیسے دوسرے صحابوں کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو۔ یاد رکھیے اگر ہم صحابہ کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، زبان چلاتے ہیں، خدا کی قسم ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہم ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، ہم کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج یہی حالات ہیں، یہ یزید کی آڑ میں صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا جا رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہے ان کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ اس لیے ابھی محرم کا مہینہ گزرا، آپ نے دیکھا کہ فلسطین کی جنگ کے اندر جو معاملہ پیش آیا، اسرائیل نے جو ظلم برپا کر رکھا ہے پوری دنیا میں وہ سب کے سامنے ہے۔ اسرائیل نے کچھ دن پہلے ایران پر بھی حملہ کیا، جب ایران پر حملہ کیا تو ایران نے بھی جوابی کارروائی میں ان پر حملہ کیا۔ چونکہ اسرائیل سب کا دشمن ہے، مسلمانوں کا بھی دشمن ہے اور انسانیت کا بھی دشمن ہے، تو جو بھی اس سے لڑے گا ظاہر ہے کہ جتنے انصاف پسند لوگ ہیں اس کی حمایت کریں گے نہیں کریں گے۔ تو ایران نے جب حملہ کیا تو سارے مسلمانوں نے مل کر اس کی حمایت کی، کیونکہ ظلم کے خلاف، انسانیت کے خلاف جو وہ ظلم کر رہا تھا اس کے خلاف ایران نے جواب دیا، تو ظاہر سب کی حمایت ایران کے ساتھ تھی۔ لیکن میرے بھائیوں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی حمایت کی وجہ سے، جب ہم نے ایران کے ساتھ حمایت کی تو آپ شیعیت کا ساتھ دینے لگے، اہل تشیع کی حمایت کرنے لگے۔ ابھی میں نے دیکھا چند نوجوانوں کو کہ جب محرم کا مہینہ چل رہا تھا تو ماتم کے اندر ویڈیو بنا رہے ہیں، ہمارے بچے ماتم میں شامل ہو رہے ہیں، ماتم میں شامل ہونے کے بعد وہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں، اور اسلام میں دین کے اندر جو آدمی شہید ہوتا ہے، شہید کا مرتبہ اللہ کے یہاں بلند ہوتا ہے۔ شہید پر مسلمانوں میں ماتم نہیں کیا جاتا، شہیدوں کے اوپر تو فخر کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان میں جو انسان شہید ہوتا ہے اس کے اوپر فخر ہوتا ہے، فرشتے اس پر فخر کرتے ہیں، اللہ اس پر فخر کرتے ہیں، تمام دنیا کے نیک صلحاء اس پر فخر کرتے ہیں۔ ہم کب سے اپنے شہداء کے اوپر ماتم کرنے لگیں گے؟ ماتم کرنا اسلام میں حرام ہے، اور جب شہید پر ماتم ہو یہ تو بہت بڑے درجے کا گناہ ہے۔ اس لیے امام حسین کی شہادت پر ہم یا حسین نہیں کہتے
بقول حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب ہم واہ حسین کہتے ہیں، واہ حسین واہ حسین۔ امام حسین نے ظلم کے خلاف انسانیت کے لیے، حق کے لیے، دین کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ انہوں نے اپنے سر کو اسلام کے لیے شہید کرا دیا، تن سے جدا کرا دیا، تو یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے، اس سے تو ہمیں سیکھ لینی ہے۔ اور جب ہمیں کسی چیز پر فخر ہو تو اس پر ماتم نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ ماتم میں شریک ہو رہے ہیں اور آپ کو معلوم بھی نہیں کہ آپ ماتم میں شریک جب ہو رہے ہیں تو کیا گفتگو ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، جب آپ ماتم میں شریک ہوتے ہیں تو جو وہاں پر ذاکر بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے ذکر کے اندر، وہ اپنی مجلس میں نعوذ باللہ اما عائشہ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ذکر کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑائی میں شیخین کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، وہ ابو بکر کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، وہ حضرت عمر کو برا کہتا ہے۔ آپ کا دل گوارا کرے گا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے، وہ جو سب سے پہلے ہر چیز کے اندر اللہ کے رسول کے لیے قربانیاں دینے والے، ان کو کوئی گالیاں دے؟ سب سے پہلے خلیفہ ہے، ان کو کوئی برا بھلا کہے؟ کہ آپ کا دل گوارا کرے گا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے ایمان کو تقویت پہنچی، جن سے دین کو تقویت پہنچی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر ہوں گے، وہ عمر ہوں گے۔ ایسے بڑے درجے پر جو صحابی ہو ان کو گالیاں دی جا رہی ہو، آپ وہاں کھڑے ہو رہے ہو، کہ آپ کا دل گوارا کرے گا؟ یہ خدا کی قسم ساری چیزیں نہایت ہمارے دشمنوں کی طرف سے پھیلائی گئی ہیں اور یہ سب اسلام کے خلاف ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ یہ جو صحابہ کی جماعت ہے اس کے بارے میں یہودیوں کا ہمیشہ پروپیگنڈا رہا ہے، ہمیشہ ان کی کوششیں رہی ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان جو صحابہ کی جماعت ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا پھیلایا جائے، ان کے خلاف زہر مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی بھی صحابی کے بارے میں باتیں اٹھاتے ہیں جو آپس میں صحابہ کا اختلاف ہوا، ایک نے دوسرے کو کچھ کہہ دیا، ان باتوں کو کوٹ کر کے باقاعدہ وہ ہمیں برگلاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں۔ کیوں سمجھاتے ہیں؟ اس لیے سمجھاتے ہیں تاکہ آپ پہلے ایک صحابہ کو برا کہو۔ جب آپ ایک صحابہ کو برا کہو گے تو اس کا جو ہم سفر ہوگا، جو اس کا ہم عصر ہوگا، جو اس کا دوست ہوگا، پھر اس کو بھی برا کہا جائے گا کہ دیکھو یہ بھی اس مجلس میں خاموش بیٹھا تھا۔ پھر تیسرے کو برا کہا جائے گا۔ جب ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، جب صحابہ کی جماعت کو ہم برا کہتے رہیں گے، اس سے کیا نقصان ہوگا کہ اس سے آٹومیٹکلی ہماری احادیث وہ کمزور ہو جائیں گی، کیونکہ جو ہم تک احادیث پہنچی ہیں ان کو روایت کرنے والے صحابہ ہیں۔ جب ہم ایک سے دوسرے، انہوں نے ان سے بیان کیا، انہوں نے ان سے بیان کیا، اور انہوں نے کس سے بیان کیا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، تو اب آپ سے کہیں گے کہ دیکھو یہ ابو ہریرہ یہ تو درباری تھے، یہ تو خاموش رہنے والے تھے، نعوذ باللہ، ان کے بارے میں آپ سے برا بھلا کہیں گے تاکہ آپ کے دلوں میں ان کی نفرت بیٹھ جائے۔ تو جو ان سے کئی ہزار احادیث مروی ہیں، ہم سب ان احادیث سے بدزن ہو جائیں گے کہ جب یہ وہاں خاموش تھے، وہاں پر دین کو چھپایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہاں حدیث میں بھی گڑبڑ کر دی، مکس اپ کر کے جھوٹ کو ملا دیا۔ جب ہم احادیث کے بارے میں نفرت ہمارے دلوں میں آ جائے گی، شک پیدا ہو جائے گا، تو پھر وہ ہم سے کہیں گے بتاؤ آپ کا قرآن کیسے معتبر ہے؟ یہ قرآن بھی تو صحابہ نے ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیے، صحابہ کی جماعت پر اف بھی ہمیں نہیں کہنا ہے، اور یہ مشاجرات صحابہ سے ہمیں کوئی فائدہ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان تو جو کچھ ہے ہمارے ساتھ ہے، ہم ان کے بارے میں کچھ برا بھلا کہیں، ان کے واقعے کو نقل کریں، اس سے ہمیں صرف نقصان ہوگا، ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی بکے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس لیے ہم جب کسی کے ساتھ لگتے ہیں، کسی کی تائید کرتے ہیں، تو صرف اتنی تائید کریں جتنی ضرورت ہو۔ اسرائیل کا جواب دیا ایران میں اچھی چیز ہے، اگر کوئی بھی ملک اسرائیل کا جواب دیتا، اسرائیل پر حملہ کرتا، تو انسانیت کے ناطے ہم ہر اس ملک کی تائید کرتے کہ اس ملک نے اچھا کیا، اس نے ظالموں کو جواب دیا۔
تو یہی تائید ہماری ان کے ساتھ ہے، لیکن اس تائید کے چکر میں ماتم میں شامل ہونا، اس تائید کے چکر میں ان کے ذکر میں بیٹھنا، اس تائید کے چکر میں ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں گالیوں کو سننا، صحابہ کے بارے میں تبرہ کو سننا، مشاجرات صحابہ میں پڑ جانا، یہ ہمارا ایمان خطرے میں ڈالنے والی چیز ہے، اور ہم اس سے اسلام سے نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی دشمنی مول لے لیں گے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی نفرت ہم مول لے لیں گے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر چیز جتنی ہو اتنی ہمیں رکھنی چاہیے، اسی کا نام اعتدال ہے۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ جتنی چیز ہے اور جہاں رکھنے کی ہے اس کے علاوہ دوسرے مقام میں وہ چیز رکھے، اسی کو ظلم کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے میرے بھائیوں، جو صحابہ کا مقام ہے وہ بہت اہم ہے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور شیعہ حضرات کے ساتھ یہ ہمارا اختلاف کوئی معمولی اختلاف نہیں ہے، یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ رفع دین کرا نہیں کرا، یہ بہت باریک اور اہم ہے، اس پر ہماری احادیث اور ہمارے قرآن کے معتبر ہونا اس کا مدار ہے، اس کے اوپر سب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ میں ان کے عقیدے میں شامل ہوں گے تو وہ صحابہ سے ہمیں بدظن کر دیں گے، اور بدظن ہم ہو جائیں گے ان کے عقیدے میں شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، قرآن کریم پر اور اللہ کے رسول کی احادیث پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔